زندگی دا مزہ زندگی دا مزہ سرکار زندگی دا مزہ زندگی دا مزہ نہیں نا تو بولو بابا سے بولو زندگی کا مزہ آوے سرکار دے بوہے موت دے سر ہووے موت دے سر یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اچھوں کے ساتھ نسبت رکھی جائے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھوں کے ساتھ نسبت رکھی جائے، سچوں کے ساتھ نسبت رکھی جائے. یا اینا آمنوا وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے یا ایھا آمنوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. نسبت ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے دنیاوی مثال بتاؤں. آپ نے کئی بار میری منہ سے سنا ہوگا لیکن جب سنتے ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے. ایک ریل کا ڈبہ اٹلی سے منگوایا ہے، بڑی زبردست سیٹیں لگی ہیں اس میں، سینٹرل ایئر کنڈیشن، اس کے شیشے بڑے بڑے بلکہ یوں کہہ لیں کہ بلڈ پروف ہے، اور جناب واش زبردست نظام وہاں کا بہت پیارا اٹلی سے بنایا. ایک غلطی ہے اس میں کنڈا نہیں لگا. کیا ہوا؟ انجن سٹارٹ ہوا اور سیٹی لگاتا ہوا فراٹے لیتا ہوا چلا گیا، ڈبہ وہیں رہ گیا. اٹلی سے تھا، ایک کنڈیشن والا تھا، شیشے بھی اچھے تھے، سیٹیں بھی اچھی تھی، بڑا شاندار تھا، بڑا مہنگا تھا، ڈالر میں آیا تھا. لیکن انجن چلا گیا وہیں رہ گیا. لیکن ایک بار ایسا انجن کے ساتھ وہ بالکل ٹوٹا سا، نہ اس کے اندر سیٹیں تھیں، نہ اس کے اندر کوئی اچھی ہوا تھی، بلکہ نہ لائٹ تھی، بس یہ تھا کہ ڈبہ تھا. لیکن اس کے ساتھ اس کا کنڈا جو انجن کے ساتھ، تو جہاں انجن گیا وہاں تو اپنے کنڈے کی فکر کرے. یہ کنڈا جو ہے وہ سلامت ہے. سمجھ رہے بات؟ وہ کنڈا جانا محمد ہوگا، گاؤں والے آدمی بیٹھے ہوں سمجھیں گے
کہ جتنا مضبوط کھوٹا ہوتا ہے بھینس اتنی زیادہ کودتی ہے. سن لیجیے جتنا کھوٹا مضبوط ہوگا نا اتنی بھینس زیادہ کودے گی. تو کونڈا ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. سمجھے بات؟ سورہ کہف اس میں واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا ایک قافلہ چلا غار میں قیام لیا اور ان اللہ کے ولیوں کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی چلا. کتا قرآن میں ذکر موجود ہے, جسے پڑھنا اور پڑھنا. اللہ کے ولیوں کے پیچھے پیچھے میرے خیال میں سورہ کہف کی آیت نمبر 18 فَكَلُّهُمْ بَاسِطٌ ذراعیہ بالوسیط. وہ کتا بھی پیچھے پیچھے. تو ولیوں کے پیچھے جانے کی بنا پر وہ کتا جنت میں نہیں جائے گا. اب وہ کتا جنت میں جائے گا. بلعام بن بعورہ کی شکل ایک کتا ولیوں کے پیچھے چلا گیا. کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ بولو. ولیوں کے پیچھے. ولیوں کے پیچھے کتا چلا گیا تو وہ جنت میں جائے گا. ہم تو حضور کی امتی, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. ہم اگر کسی ولی کے پیچھے جائیں تو جنت میں نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ جائیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا کہ جنوں نسبت پاکی مل جائے او جنتی ہے. جنوں نسبت پاکی مل جائے او جنتی ہے. پاوے کتا ہوئے بیٹھا, پاوے کتا ہوئے بیٹھا, کوئی غار دے بوہے تے. پاوے کتا ہوئے بیٹھا, کوئی غار دے بوہے. پڑھیے تو صحیح, حضور کی شان نظر آئیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانے کے آداب سکھاتا ہے. سورہ حجرات غالباً آیت نمبر 2 یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. پڑھ لیجئے حضور کی بارگاہ میں جب جاؤ اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے پست رکھو, دھیمی رکھو, بلند مت کرو. اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے, اور ایسے برباد ہوں گے وانتم لا تشعرون, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. تم اپنے ذوق میں ہوں گے, نماز پڑھتے رہو گے, روزہ رکھتے رہو گے, زکات دیتے رہو گے, حج کرتے رہو گے, لیکن تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کب تمہارے اعمال جو ہیں برباد ہو چکے ہیں. قرآن ہو سائے عمل جسر, قرآن آیا ہو سائے عمل جسر. کوئی اچھا دم تمہارے میرے یاد بوہتے,
آیت نمبر 64 اٹھا کے پڑھیے، اس آیت کا جز وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگے اور رسول بھی سفارش کرے تو اللہ کو پا لیں گے، کیسا پائیں گے؟ بخشنے والا مہر پائیں گے۔ کون کہتا ہے بولو؟ قرآن کہتا ہے، میں اپنے گھر کی بات بتاتا، یہ قرآن سنا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کر لے کوئی اپنی جانتے، کر لینے ظلم جدگی کوئی اپنی جانتے، رب آنکھیں میں بخشاں گا، رب آنکھیں میں بخشاں گا، بس آؤ یار دے بوہے رب آنکھیں میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے زندگی کا مزہ سرکار دے بوہے کیا مطلب سنانا آپ نے ظلموا انفسہم اپنی جانوں پر ظلم کر کے، جان پر ظلم کر کے مانی گناہ کر کے، اسیاں کر کے، بدکاریاں کر کے، گویا اگر کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کوئی نہیں شخص ہے اگر وہ کسی کا حق مارتا ہے تو وہ اس کا حق کیا مارے گا؟ اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کسی نے کسی کو مارا اس کا کیا گیا؟ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ گویا گناہ کرنا اپنی آپ پر ظلم کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت اور آپ کو بھی تمام کو اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچائے اور اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے اور ہمارے قدموں کو گناہوں کی بجائے نیکیوں کی طرف لگا لے۔ ہمارے ہر عمل اللہ کے نیکیوں سے سرشار ہو جائے، ہم گناہوں سے بچتے رہیں، بچاتے رہیں، اور پھر حضور کی دربار میں حاضر دیں اور پھر یہ تمنا بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کریں کہ بدکار میت نو لے جا مدینے ایک واقعہ سنو گے لطف آ رہا، کس کو نہیں آ رہا؟ کوئی بات ہوتا ہے ارتھنگ ہو جاتی ہے، تو واقعہ سنو اور جھوم جاؤ۔ ایک شخص کا جنازہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، حضور کی بارگاہ حضور کے روضہ انور پر ایک شخص کا جنازہ لے کر آیا ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑے ولی اللہ مسجد نبوی میں حاضر تھے۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ حضرت آئیے اور ان کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ صاحب نظر اور اپنے کش یہ جان لیا کہ یہ شخص جو ہے انتہائی گناہگار ہے اور اتنا گناہگار ہے کہ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو اس لائق ہی نہیں کہ اسے حضور کی بارگاہ میں لایا جائے، اتنا گناہگار۔ تو آپ نے منع فرما دیا کہ نہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں۔ لوگوں بڑی اور تھوڑی دیر بعد جو بزرگ تھے وہ مراقبے میں چلے گئے، حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور علیہ السلام نے
پوچھا کہ تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ انتہائی گناہ تھا اور یہ تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ آپ کی بارگاہ میں لائے میں کیسے پڑھ میرے محبوب ابو مسکراتے اور فرماتے ہیں کہ تو نے یہ تو دیکھا کہ یہ گناہگار ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ آیا کس کے در در یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ اللہ اٹھے بھاگے اور جنازہ دینے کو کندھا دینے کے لیے آگے لوگوں نے پوچھا کہ تو آپ نماز نہیں پڑھتے آپ بیچے ہیں کندھا دینے کے لیے تو آپ نے بات دیکھو حضور کی بارگاہ کیسی بارگاہ کیسی رحیمی ہے کریمی ہے، سائل جاتا ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو حضور کا چاہنے والا کرم ہو ہی جاتا کرم ہو ہی جاتا حضور کے سائل تو فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی خوشی ہے کہ محبوب جب تیری بارگاہ میں کوئی سائل آ جائے تو مایوس مت ہم گناہوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جان کو ظلم کر چکو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جائے اور مجھ سے معافی مانگو اور میرے محبوب بھی اگر چاہیں میرے محبوب بھی اگر چاہیں تو کرم اور وہاں محبوب سے فرماتا ہے محبوب جب کوئی سائل آئے تو مایوس مت اللہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے اللہ کتنا پیار کرتا ہے ایک ماں بھی اپنے بچے کو اتنا پیار نہیں کرتی اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے یہ سن لیجیے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال کرم فرمائے اور حضور کے صدقے ہماری بخشش ایک کاش ایسا ہو جائے کہ مرنے کے بعد ہماری میت مدینے جائے پھر کیا شاعر کیا سنیے دو شعر ملا کے پڑھتا ہوں تب اس کا آپ کو سمجھ بدکار دی میت لے جانا مدینے ول بخشش لئی رکھ دینا سرکار دے دے بے شک میں گناہگار بے شک میں پڑ جائے گل میری غم خار دے بوگے پڑ جائے گل میری غم خار زندگی تو بتا